بلا تمہید انشاءاللہ صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی ظہیر انہاں دے جگر گوشہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب نو خطاب واسطے دعوت دینا اور تسا احباب دینا ہم کلام ہون. حافظ قیم الہی ظہیر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میری جماعت کے بزرگوں، عمائدین، دوستو، بھائیو، اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور میں اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ اور اس عظیم فضل کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جہاں پہ آپ کی آمد کے بہت سے دوسرے مقاصد تھے. وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے بڑا مقصد رب تعالی کی توحید، اس کے نکارے کو بلند کرنا تھا، اور ساری کائنات کے باسیوں کو ایک اللہ واحد و قہار اس کے سامنے جھکنے کی دعوت دینا تھا. اور کائنات کے امام کی آمد کا مقصد خود رب العالمین نے کلام حمید میں اس امر کا ارشاد فرما کر بیان فرما دیا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کائنات کا امام آیا، تمام باطل ادیان، تمام باطل افکار، تمام باطل نظریات، ان باطل نظریات کے راستے میں بند باندھنے کے لیے اور ان باطل ادیان و نظریات کے اوپر حق کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، رب تعالی کے پیغام کے اظہار کے لیے، اظہار دین کے لیے. اور یہی قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت، یہی ہمارا منہج، یہی ہمارا پیغام، یہی ہمارا مشن ہے. ہمارا مشن جہاں پر یہ ہے رب تعالی کے سامنے سر سجدہ ریز ہو جائے اور رب کے علاوہ غیر کے سامنے سجدے
سے مخلوق کو روکا جائے اور اس بات کی دعوت دی جائے کہ رب کے علاوہ نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی پالنہار، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ کوئی اولاد دینے والا، رب کے علاوہ حجر کے سامنے جھکنے والا، شجر کے سامنے جھکنے والا، انبیاء کی پوجا کرنے والا، صلحاء کے سامنے جھکنے والا، وہ قابل مذمت ہے۔ اور کہاں یاد آئے حضرت علامہ شہید، انہی کی بات کر کے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت شہید کا خطاب سن رہا تھا، حضرت شہید کو دعوت دینے والے نے دعوت دیتے ہوئے کہا، میں آج حضرت شہید یعنی حضرت علامہ ظہیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور رب کی توحید کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کو رکھیں۔ احسان الہی ظہیر، جس کو اللہ نے جرت، شجاعت، علم کے ساتھ حکمت و دانائی بھی عطا کی تھی، مخاطب ہو کر عوام سے کہا، آج مجھ کو دعوت دینے والے نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے اور دعوت دیتے وقت مجھے عقیدہ توحید پہ بیان کرنے کا کہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ توحید بیان کرتے وقت کہیں پر بھی ضیاء الحق کی مخالفت نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں جہاں پر قبر پرستی کی مذمت کی جائے گی، حجر پرستی کی مذمت کی جائے گی، جہاں پر قبر کو چومنے کی مذمت کی جائے گی، قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنے کی مذمت کی جائے گی، وہیں پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کے زمین پر باطل قوانین کو نافذ کرنے والے ضیاء الحق کی بھی مذمت کی جائے گی۔ اور ہم سمجھتے ہیں اہل کوٹ رادھا کشن اور چینا اوتار سے تعلق رکھنے والوں، ابھی الیکشن میں بڑے دن باقی ہیں، بڑے سال باقی ہیں۔ میری دعوت، میری قیادت کی دعوت اس وقت جس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے لوگ تم سے نالیوں کے بدلے ووٹ کا مطالبہ کرتے تھے، تمہارے قدموں کو ہاتھ لگانے پہ آتے تھے، ہم سینہ چوڑا کر کے رب تعالیٰ کی زمین پہ رب تعالیٰ کے قانون کی جنگ لڑنے کا مطالبہ کرتے تھے، اور اسی جنگ لڑنے کے لیے تم سے مجاہدین مانگا کرتے تھے، اور تم سے کہا کرتے تھے آ جاؤ، ہم رب تعالیٰ کے دین کی اور اس کی عظمت کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آ جاؤ سن لو۔ آج ماہ و سال بدلے ہیں، تم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ آج امت کی حالت دیکھو، کہیں امت کٹی پھٹی نظر آتی ہے، کہیں فلسطین کے حالات نظر آتے ہیں، اور فلسطین کی کیا بات کروں، کہیں پاکستان کے اندر اہل اسلام اور اسلام کے خلاف گھیرا تنگ نظر آتا ہے، اور تم نے جو پایا ہے، تمہارے اس صوبے کی حکمران وزیر اعلیٰ ایک خاتون نظر آتی ہے۔ کیا شریعت اللہ الخالدہ، کیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آج سیرت النبی کانفرنس کو منعقد کرنے والوں، آپ کے اسوے پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والوں،
کبھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی شریعت لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دنوں کی مانند چمکدار اور روشن، اس نے تمہیں تعلیم دی، تم نے اس سے بغاوت کی ہے۔ آ جاؤ، آج بھی پلٹ آؤ، ہم آج بھی وہی پیغام لیے پھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے دین اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، خدمت انسانیت اللہ کے فضل و کرم سے شرعی اصولوں کی روشنی میں اللہ کے دین کے پاسبان تمہارا ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کی حکمرانی کے لیے، اللہ کے دین کے نکارے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مساجد و مدارس کے دفاع کے لیے انشاءاللہ وہ جنگ آج بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کائنات کا امام وہ اکیلا ہی چلا تھا، لوگ سگا چچا اور پیار کرنے والا چچا، محبت کرنے والا چچا، دفاع کرنے والا چچا، وہ بھی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن کائنات کے امام وہ آوازہ توحید اور نکارہ توحید کو بلند کرتا رہا۔ صحابہ کی جماعت کائنات کے امام کا ساتھ دیتی رہی۔ جاؤ ام سلمہ، ابو سلمہ، اٹھا کے دیکھو سیرت کی کتابیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، کائنات کے امام کے راستے میں ہجرت مدینہ کے لیے نکل رہے ہیں، گھر والے آئے، سسرال والے آئے، کہا ہماری بیٹی اور ہماری بیٹی سے بد پیدا ہونے والا تیرا بیٹا وہ ہمارے حوالے کر دے، تو محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے، تجھے اکیلا جانا پڑے گا۔ وہ سب کچھ لٹا کر دین بچا کے جانے والے، بتلاؤ کائنات کا کوئی شخص معاذ اللہ ان لوگوں کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ اکیلے سفر ہجرت کرنے والے بھی کامیاب تھے، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑنے والے، رب تعالیٰ کے دین پہ پہرا دینے والے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر اخلاص ہوا کامیاب ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم صبح نوید اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے پر امید ہیں، اور ہم اس کی خوشخبری تمہیں سنانا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان باطل فلسفوں کو جو اللہ رب العزت کے دین پہ حملہ آور ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ ہواؤں میں تحلیل ہوتا دیکھ رہے ہیں، زمین میں غرق کر دیے جائیں گے، اور آواز گونجے گی تو رب تعالیٰ کی توحید کی آواز گونجے گی، اور لا الہ الا اللہ کا پرچم انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر لہرایا جائے گا۔ انشاءاللہ خوش قسمتی یہ ہمارے لیے ہوگی کہ اگر ہم اس پرچم کو تھامنے والے بن جائیں، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔